تو اگر کار ساز ہو جائے، تو اگر کار ساز ہو جائے، تو اگر کار ساز ہو جائے، زندگی سرفراز ہو جائے، زندگی سرفراز ہو جائے، ایک شعاع نگاہ ہے لطف و کرم، ایک شعاع نگاہ ہے لطف و کرم، ماہتاب حجاز ہو جائے، ماہتاب حجاز ہو جائے، اس کو کیا خوف گرم یہ محشر، اس کو کیا خوف گرم یہ محشر، جس کا گیسو دراز ہو جائے، جس کا گیسو دراز ہو جائے، تو وہ ایک راز ہے جسے پا کر، تو وہ ایک راز ہے جسے پا کر پانے والا بھی راز ہو جائے، پانے والا بھی راز ہو جائے، وہ حقیقت ہے تو جہاں آ کر، وہ حقیقت ہے تو جہاں آ کر، ہر حقیقت مجاز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے، یہ ہے اعجاز بندگی اختر، یہ ہے اعجاز بندگی اختر، بندہ بندہ نواز ہو جائے، بندہ بندہ نواز ہو جائے، تو اگر کار ساز ہو جائے، زندگی سرفراز ہو جائے۔ آپ کا پورا اس میں گرامی ہوا سید محمد حسین باقی جو بندہ نواز یسوع دراز، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے القاب حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ
والد بزرگوار سید یوسف حسینی جنہیں راجو پتال کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت ہی عظیم بزرگ تھے، اور بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محمود الہی کے مرید و ولی۔ اس طریقے سے آپ کی ولادت دہلی میں ہوئی 4 رجب 721 ہجری کو۔ سرکار خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اگلے چند سال کے بعد، کیونکہ تغلق کا زمانہ تھا اور تغلق دور کی حکومت تھی، تو سلطان محمد بن تغلق نے یہ اعلان کیا کہ اب ہماری جو کیپٹل سٹی ہوگی، دارالخلافت ہوگی، دارالحکومت ہوگی، وہ دہلی نہیں بلکہ دولت آباد دہلی میں ہوگی۔ تو دہلی سے سبھی لوگ منتقل ہو گئے۔ ان منتقل ہونے والوں میں خواجہ بندہ نواز اور ان کے والدین بھی تھے جو دولت آباد کے اندر مقیم ہوئے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بچپن میں انتقال کر گئے۔ تعلیم کا سلسلہ ظاہر سی بات ہے خاندانی سیادت سادات گھرانہ تھا اور پھر علمی گھرانہ، تو گھر سے ہی تعلیم کا آغاز ہوا، اور اس تعلیم کا آغاز جیسی ہوا تو صرف 7 سال کی عمر میں حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ صرف 7 سال کی عمر میں حضرت خواجہ بندہ نواز نے پورا قرآن شریف حفظ کر لیا، یاد کر لیا، اور 16 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم ظاہریہ کی تکمیل فرما لی۔ علم فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، تمام علوم، کچھ دولت آباد میں رہ کر اور کچھ دہلی جا کر واپس دوبارہ وہاں کے جو اس وقت کے شیوخ تھے، جو بڑے بڑے اساتذہ تھے، ان کے پاس آپ نے کسی کے پاس علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ حاصل کیا۔ 16 سال کی عمر میں جب آپ تمام درس نظامی اور تمام یہ جتنے بھی ظاہری علوم ہیں ان سب سے جب آپ فارغ ہو گئے، تو آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت و ارادت میں جب آپ شامل ہوئے تو آپ مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ فرماتے ہیں کہ کم و بیش 10 سال سے زائد میں مرشد کی خدمت کرتا رہا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسی خدمت کہ جب کبھی بھی ہمارے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کی ضرورت ہوتی اور وضو کے لیے پانی لانا ہوتا، تو میں ہمیشہ ہر وقت، چاہے وہ تہجد کا وقت ہی کیوں نہ ہو، میں وضو کے لیے پانی لے کر حاضر ہو جاتا۔ اب دیکھیں خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہیں، صغیر النسب سادات میں سے ہیں، مگر شیخ کی خدمت، مرشد کی خدمت اس طریقے سے کہ جب کبھی بھی مرشد کو، شیخ کو پانی، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، فوراً آپ پانی لے کر حاضر ہو جائیں۔ اس طریقے سے ہمیشہ اپنی شیخ کی خدمت میں رہنا۔ اور شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے شیخ الاسلام تھے، اور علم اور عمل اور تقویٰ و طہارت اور معرفت میں آپ کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت آپ نے فرمائی، اس تربیت کے حوالے سے فرمایا کہ بالکل اطمینان کے ساتھ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجاً ان کی جو ہے تربیت کی گئی۔ خواجہ بندہ نواز رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نماز کے پابند تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مرشد نے میری تربیت ایسی کی کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ کو فجر کی نماز تو پابندی سے پڑھنی ہے، کیا آپ کا وضو جو فجر کی نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، کیا وہ وضو اشراق کے وقت تک باقی رہتا ہے؟ تو حضرت خواجہ بندہ نواز نے عرض کیا کہ جی میرا وضو جو ہے اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ تو آپ کی مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو کیا نہیں اچھا ہوتا ہے کہ اسی وضو سے آپ اشراق کی نماز پڑھیں، اسی وضو سے اشراق کی نماز پڑھیں۔ یعنی ایک تربیت کا انداز تھا، ابھی تک اشراق کی پابندی آپ نے شروع نہیں فرمائی، مرشد کا حکم تھا، تربیت آپ نے فرمائی، تو اب اشراق کی فجر کی نماز کی پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن اور وظائف کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اشراق کی نماز کی بھی پابندی کرنی شروع کی۔ جب اس کے آپ پابند ہو گئے تو ایک مرتبہ چند مہینوں کے بعد آپ کے پیر مرشد نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ تو اشراق کی نماز بڑی پابندی سے آپ پڑھتے ہیں،
کیا ہی اچھا ہوتا کہ چاش کی نماز بھی اس کے ساتھ ملا دیتے، تو اشراق کے بعد چاش کی نماز ہے وہ بھی ملا دیتے۔ آگے فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے کوئی آپ دوسرا وقت میں نکالیں، کہ اشراق کی نماز جیسے مکمل کر لیں کچھ دیر کے بعد اسی کے ساتھ چاش کی نماز بھی ادا کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اب چاش کی نماز کا بھی پابند ہو گیا۔ تو اس طریقے سے میرے مرشد نے دھیرے دھیرے کہ آدمی 5 وقتہ نماز کا پابند ہو جائے، پھر اس کے بعد نماز اشراق یسوع دراز لقب ان کا ہے۔ بزرگوں نے لمبے لمبے بال رکھے ہیں، تو کیا ہم بھی لمبے لمبے بال رکھ سکتے ہیں؟ زلفیں لمبے رکھ سکتے ہیں؟ بزرگوں نے رکھا ہے بھائی، اسی زلف کی وجہ سے، اسی لمبے بال کی وجہ سے ان کا یسوع دراز لقب ہوا۔ اس نے کہا کہ ان کا یسوع اتنا دراز تھا کہ وہ ان کے ران تک آتا تھا۔ کوئی ایسے باتیں کہ بھائی ایک اتنا یسوع دراز تک کہ جو ہے نیچے جو ہے ان کے یسوع بال جو ہے نیچے رکھتے تھے۔ بہت کچھ روایتیں الگ الگ لوگوں نے لکھی، کا کہیں جاتی ہیں۔ تو کیا واقعی میں سرکار بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یسوع اتنے لمبے تھے جو ان کے ران تک یا بہت نیچے تک آ جایا کرتے تھے؟ اس تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے ہم سب کے رہنمائی فرمائی۔ جب اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پھر بھی اصل میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بال دراز کے لمبے تھے، نہیں، بلکہ صرف ایک ہی گیسو تھا، صرف ایک گیسو، سارے جتنے سر کے بال تھے اس میں سے صرف ایک بال تھا جو بہت لمبا تھا، دراز تھا، جس کی درازی کے بارے میں، جس کی لمبائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ران تک تھا یا نیچے تک تھا، وہ صرف ایک بال تھا اور وہ ایک خاص واقعے کی نشاندہی کرتا تھا۔ اس ایک بال کو، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں علماء کرام، اساتذہ کرام، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جو مرد کے لیے بال ہے وہ آخری کاندھوں تک ہے، شولڈر، اس سے زیادہ نیچے کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ عورتوں کے مشابہت ہوتی ہے۔ یہ سب حدیث پاک میں بالکل موجود ہے اور یہ سارے علماء کرام فرماتے ہیں۔ مگر اب اس کے جو یہ لاسٹ ہے سارے، مگر اس سے بھی نیچے جو سارے بال ایسے نہیں تھے، صرف ایک بال، صرف ایک بال مبارک آپ کے ایسے تھے جو بہت لمبا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک خاص واقعے کی نشان نہیں کرتا، اس میں جو ہے پورے عورتوں کے بالوں کی مشابہت جس میں نہیں پائی جاتی۔ وہ ایک بال انہوں نے اتنا لمبا کیوں چھوڑا رکھا تھا؟ اور جب بھی وہ آپ جو ہے کٹنگ کرواتے یا بال تراشواتے تو سارے بال تراشوا لیتے، اس ایک بال کو آپ نہیں تراشتے، وہ ایک بال آپ نے باقی رکھا تھا بھلے وہ جتنا بھی لمبا ہو۔ کیوں اس ایک بال کو آپ نے باقی رکھا تھا؟ اور اسی سے آپ کو یسوع دراز کا اس واقعے ہے ایک مرتبہ آپ اپنے پیر مرشد کی پالکی کو اٹھا رہے تھے، پالکی پر آپ کے پیر مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سوار تھے اور آپ بھی دوسرے مریدوں کی طرح آپ نے اپنے مرشد، اپنے شیخ کی پالکی کو کاندھا دیا۔ تو کاندھا دیتے وقت کوئی ایک بال جو ہے اس پالکی میں کے کسی حصے میں پھنس گیا۔ اب جب پھنس گیا تو اس سے شدید تکلیف ہوئی، مگر اس تکلیف کو آپ نے برداشت کیا، پالکی والی اٹھانے کی خدمت جو ہے اسے آپ نے چھوڑا نہیں کہ مرشد کے سفر میں کوئی خلل نہ ہو جائے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں تکلیف سہ لوں گا، مگر مرشد کے سفر میں یا ان کے آرام میں کسی چیز کی خلل نہیں ہونی چاہیے۔ اس تکلیف کو آپ نے برداشت کیا۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ سید محمد حسینی علی خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشد کی خدمت کے لیے ایسا کام کیا ہے کہ اپنے بال جو وہ پالکی میں پھنس گیا، تکلیف انہوں نے سہی، مگر شیخ کی خدمت میں کوئی کمی آنے نہیں۔ یہ جب آپ کی پیر مرشد کو معلوم ہوا تو آپ خوش ہوئے اور اسی وقت آپ نے فرمایا کہ ہر کے مرید سید یسوع دراز شد واللہ خلاف نیز کے عشق بار شد۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی یسوع دراز، وہیں سے لقب آتا ہے، یسوع دراز کا جو بھی مرید ہوگا وہ عشق باز ہوگا، یعنی عاشق کامل ہوگا۔ جو بندہ نواز سے بیعت کر لے، ان کی ارادت حاصل کر لے، ان کا مرید ہو جائے، وہ مرید کامل بھی ہو جائے گا، عاشق کامل بھی ہو جائے گا۔ اب وہ جو نسبت ہوئی تھی اپنے شیخ کی اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے زندگی بھر تک اس ایک بال کو آپ نے ہمیشہ باقی رکھا، کبھی تراشا نہیں۔ اسی لیے آپ کو یسوع دراز کہا۔ دیکھیے اپنے شیخ کی خدمت اور محبت، وہ ایک بال اپنے شیخ کی اس واقعے کو یاد دلاتا تھا، اس واقعے کو یاد رکھنے
اللہ کے بندے ہیں. ہمیں عبداللہ کہا جاتا ہے. عبداللہ ہے, اللہ کے بندے ہیں. عبداللہ نام بڑا پیارا نام. حضور نے اس نام کو پسند فرمایا, فرمایا کہ یہ نام رکھو, یہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ بندوں کا نام عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبداللہ, اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد ملا کر رکھا جائے. ہم سب بندے ہیں اللہ کے, مگر کیا واقعی بندے؟ کیا ہم کہلانے کے لائق ہیں اپنے رب کے بندے کہلانے کے لائق ہیں؟ اگر بزرگ کا واقعہ نہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو منکر نکیر نے پوچھا, سوال پوچھا, کیا من ربک کا, کہ آپ کا رب کون ہے؟ سوال ہوتے ہیں قبر میں, 3 سوال ہوں گے سب سے. جب یہ سوال پوچھا گیا من ربک کا, آپ کا رب کون ہے, تو انہوں نے جواب دے دیا. کیا اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ رب اللہ میرا رب اللہ ہے, بلکہ یہ کہا کہ یہ پوچھو, میں اگر کہوں کہ میرا رب اللہ ہے وہ تو سبھی کہتے ہیں, خود میرے رب سے پوچھو کہ میں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں, میں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں. بندہ بننے میں بڑا مزہ ہے اور اس کا بڑا لطف الگ ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا, ڈاکٹر اقبال نے, کہ عبد چیزیں دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, اور بندہ اور خاص بندے میں بڑا فرق ہے. اسے آپ شب معراج کے موقع پر جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تفسیر اور اس کی تشریح جب آپ سنتے ہیں تو وہاں آپ کو ملے گا اللہ نے کیا فرمایا, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندے کو لے گیا. صرف عبد نہیں فرمایا, عبدہ, اپنے خاص بندے کو لے گیا. اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا, عبد چیزیں دیگر, عبد وہ چیزیں دیگر, وہ سراپا انتظار یہ سراپا منتظر. بندہ وہ ہے جس کا جو خود اللہ کی رحمتوں کا انتظار کرے, اور خاص بندہ عبد وہ ہے جس کا رب خود انتظار کرتا ہے. تو بندہ بننے میں بڑی عافیت ہے اور بڑی رحمتیں ہیں, بڑی فضیلت ہے. مگر سرکار بندہ نواز ایسے ہیں جو بندوں کو تمام بندوں کو نوازتے ہیں. اور کل بڑی پیاری بات قائد اعلیٰ صاحب اللہ فرما رہے تھے کہ دیکھو بندہ نواز کے بارے میں کہتے ہیں دکن کے کتب ہیں, دکن کے مخدوم ہیں, دکن کے بڑے پیشوا ہیں, روحانی پیشوا ہیں. مقتدا بالکل صحیح, مگر بندہ نواز کی شخصیت صرف دکن تک محدود نہیں ہے, وہ سارے عاشقان اولیاء کے پیشوا ہیں. کیونکہ ولی بھلے کسی شہر میں وہ آرام فرما رہے ہیں, ان کی مزاح ہو, مگر وہ جتنے چاہنے والے ان کی روحانیت سب جگہ آ کرتی ہے. اب یہ مت سمجھے کہ خواجہ بندہ نواز صرف گلبرگہ میں ہے, بالکل وہ مرکز ہے گلبرگہ روحانیت کا, مگر وہ ہر عاشقوں کے چاہنے والوں کے دلوں میں بستے ہیں. غوث پاک بغداد میں ہیں تو کیا ان کے چاہنے والے یہاں نہیں, کیا ان کی توجہ نہیں ہوتی؟ تو ولی جو ہوتے ہیں وہ علاقے تک محدود نہیں ہوتے, وہ تو دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے علاقیت کی جو ہے تعین کر دیا جاتا ہے. یہ فلاں شہر کے ہیں, یہ فلاں شہر کے ہیں, فلاں ملک کے ہیں, یہ فلاں علاقے کے ہیں, مگر روحانی اعتبار سے وہ کسی ملک یا کسی خطے میں محدود نہیں رہتے. جہاں سے لوگ انہیں پکارتے ہیں وہ ان کی دستگیری فرمایا کرتے ہیں. سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدرات رحمۃ اللہ علیہ آج اس ادارے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روحانیت رہے گی اور انشاءاللہ ان کی توجہ رہے گی. آج ان کی بارگاہ میں اللہ نے نظر پیش کر کے ان کے طفیل جو بھی آپ کی مرادیں تمنائیں ہیں انشاءاللہ ہمیں پوری ہونے کا یقین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو منعمات فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو اگر کار ساز ہو جائے, تو اگر کار ساز ہو جائے, تو اگر کار ساز ہو جائے, زندگی سرفراز ہو جائے, زندگی سر